میں جب سے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں میری جہاں تک نظر پڑی ہے میں نے وہاں تک جو ہے وہ لوگوں کو دیکھا ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ مجمع، یہ ہمارا ورکرز کنونشن اس موسم میں سردی کے اس موسم میں ہر بندہ یہاں پہ اتنی محبت اور اتنی سچائی کے ساتھ جم کے بیٹھا ہے کہ پورا مجمع جو ہے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایک فولادی جتھا ہے لوگوں کا، پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کا، جس کے اوپر اس سخت موسم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ میں فیصل آباد کے تمام عہدیداران کو، تمام ونگز کے عہدیداران کو اور آپ سب کو جو میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کے اس ورکرز کنونشن کے اتنے بہترین ڈسپلن پہ اور بہترین انتظامات پہ اپنے بھائی محمد نواز ملک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے تمام ضلع کے عہدیداران بھی اور ایم این اے ایم پی اے صاحبان، سبھی ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ اسٹیج پہ موجود ہیں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب یہاں پہ تشریف لائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھیوں، آج 25 دسمبر کے حوالے سے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ دن ہمیں 3 حوالوں سے ہمارے لیے بڑا مقدس، محترم اور ہماری یادوں میں خوبصورت اضافوں کا باعث ہے۔ آج کرسمس ہے اور ہمارے مسیحی بھائی آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پہ مناتے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہونے کے ناطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہ دن جو ہے اتنا ہی مقدس اور محترم ہے جتنا جو ہے وہ ہمارے مسیحی بھائیوں کے لیے ہے۔ آج کا دن حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے میں فیصل آباد کی مسیحی برادری کو اور یہاں پہ جو ہمارے مائنورٹی ونگ کے دوست بیٹھے ہیں انہیں بالخصوص، اور پورے پاکستان میں تمام مسیحی برادری کو اپنی جانب سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد کی جانب سے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے
اس حوالے سے بھی بڑا محترم ہے کہ آج کے دن قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ قائد اعظم نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو آزادی لے کے دی۔ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو وہ قیادت فراہم کی جس قیادت نے ایک طویل جدوجہد کے بعد، ایک صبر آزمائش جدوجہد کے بعد، بے شمار قربانیوں کے بعد دنیا کے خطے پہ پاکستان کا وجود مارز وجود میں لائے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھیوں کی ان کوششوں کی وجہ سے، ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایک ایٹمی قوت کے طور پہ اور ایک آزاد ملک کے طور پہ مارز وجود میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ وجود جو ہے یہ اسی طرح آب و تاب سے جو ہے وہ موجود رہے گا۔ آج کا دن ہمارا تیسرا حوالہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا بھی یوم ولادت ہے۔ آج ہم اپنے قائد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس قوم کو اور سب کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تخلیق پاکستان کا خواب تو قائد اعظم نے 14 اگست 1947 کو شرمندہ تعبیر کیا تھا، اور پاکستان کا وجود جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ابھرا تھا، لیکن استحکام پاکستان کا خواب وہ میاں نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو حاصل کیا، جب پاکستان دنیا کے نقشے پہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کے ابھرا۔ اس دن انڈیا ہمارا دشمن ملک جس نے ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، اس نے جب 11 مئی کو ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے بعد ان کا وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی ٹی وی پہ نمودار ہوا، اور اس نے کہا کہ اب پاکستانی قوم کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، پاکستانی قوم کو اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ہمارے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے۔ پوری قوم فکر مند تھی کہ ہمارا دشمن ایٹمی قوت بن گیا ہے جو ہمیں تسلیم نہیں کرتا، اب ہمارا کیا ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں ایک سویلین حکومت تھی، اور پاکستان کا وزیر اعظم میاں نواز شریف تھا۔ میاں نواز شریف نے قوم کی غیرت، قوم کی عزت اور پاکستان کی عزت اور مستقبل کو پیش نظر رکھا، اور ٹھیک 17 دن بعد پاکستان نے انڈیا کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان ایٹمی قوت بن گیا۔ یہ وہ کارنامہ ہے جو میاں نواز شریف نے سر انجام دیا۔ میاں نواز شریف نے اس ملک کو جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور پوری دنیا کے اخبار، پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے تھے 1998 میں کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے، اب یہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔
اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان کی اکانومی اس طرح سے ترقی کر رہی تھی. یہ آج جو باتیں ہو رہی ہیں، آج یہ مقام ہے، وقت ہے کہ ہمیں اس وقت کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ غلطیاں کیوں ہوئیں. یہ غلطیاں جو ہیں وہ کس نے کی، کس نے اس ملک کو اس حد تک اور اس صورت میں لے کے آیا کہ آج ہم جو ہے وہ ایک ایک ڈالر کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے اخبارات اور رسائل لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. دنیا کے لوگ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی اکانومی کو نقل کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ وفد بھیج رہے تھے کہ جائیں، جا کے دیکھیں پاکستان کس طرح سے ترقی کر رہا ہے، کس طرح سے پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے، کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان نے کیا پالیسیاں اپنائی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. اس وقت پاکستان انڈیا کو بجلی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی جو ہے وہ بات کر رہا تھا، لیکن ایک سازش ہوئی اور اس سازش کے نتیجے میں 12 اکتوبر اس ملک میں نافذ کیا گیا. اس 12 اکتوبر نے اس ملک پہ نافذ ہو کے جب 13 سال تک اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط رہے تو اس ملک میں جو ہے وہ پھر دہشت گردی، جس کا کبھی کسی نے ذکر تک نہیں سنا تھا. میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو 99 میں پوری طرح سے علم ہوگا. اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، خود کش حملے کیا ہوتے ہیں، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کس بلا کا نام ہے. لیکن پھر اگلے 10 سالوں میں اس ملک میں دہشت گردی اس طرح سے آئی کہ لوگ کہنے لگے کہ دہشت گرد سبات تک پہنچ چکے ہیں، بس اب اسلام آباد پہنچنے والے ہیں. اس ملک میں لوڈ شیڈنگ اس طرح سے آئی کہ 20 گھنٹے تک اس ملک میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی. جب دوبارہ اس قوم نے 2013 میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون کو، پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز کو جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیم جو میرے ساتھ سٹیج پہ بیٹھی ہے، دوبارہ اس قوم نے اس ٹیم پر، ان ورکرز پر، اس جماعت پر اور میاں نواز شریف لیڈر پر دوبارہ اعتماد کا اظہار کیا اور 2013 میں دوبارہ جو ہے وہ نے اقتدار سونپا. اس وقت 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دہشت گردی جو ہے وہ اسلام آباد میں اپنا قدم رکھنے والی تھی. اگلے 4 سالوں میں یہ بات آپ کسی سے پوچھ لیں، ہمارے مخالف سے پوچھ لیں، کسی جوتھیے سے پوچھیں گے وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا. کسی سے پوچھ لیں، کوئی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکے گا. لیکن چار سالوں میں اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا. کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، اور جو خاتمہ ہوا وہ ہمارے 4 سال بعد اگلے 4 سال میں بھی ابھی تک میں کل کی بات نہیں کرتا، ابھی تک
लोड शेडिंग पे ऊपर भी वो अलहदा बात है कि आप वक्त पे तेल ना मंगवा सकें तो बिजली के कारखाने ना चल सकें। अभी तक भी मुल्क में लोड शेडिंग का कोई खतरा नहीं है। और दहशतगर्दी वो भी मासवाए केपीके के, क्योंकि हुकूमत जो है वो पिछले 6-7 माह से गायब है। वो वहां पे जो हुकूमत है वो कभी हम इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए बंदूकें इकट्ठी कर रही होती है, कभी वो इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए जो है वो इंसानों का समुंदर रावलपिंडी में इकट्ठा करने में लगी होती है, जो बाद में फिर नाकाम होती है। कभी वो बनी गाला आगे बैठे रहते हैं और कभी वो जमान पार्क में आगे बाहर बैठे रहते हैं। वहां पे कोई हुकूमत नहीं है, सूबाई हुकूमत नहीं है, वहां पे पुलिस का कोई हाल नहीं है, वहां पे सीटीडी को कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। उस वजह से वहां पे हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। लेकिन हमारे 4 साल के बाद, मियां नवाज शरीफ की 4 साला खिदमत के बाद, अगले 4 साल तक भी ये दोनों खराबियां और बुराइयां जो हैं ये पाकिस्तान में अपना जो है वो वजूद नहीं ला सकी। तो ये है वो लीडरशिप। मैंने कायदे आज़म के मुतल्लिक भी आपको चंद बातें आपके सामने रखी है, और मियां नवाज शरीफ ने जो इस कौम की खिदमत की है वो भी आपके सामने रखी है। ये होती है लीडरशिप जिसके ऊपर कौम एतमाद कर सकती है। लेकिन एक ऐसा लीडर भी है जिसके ऊपर सिर्फ लानत भेजी जा सकती है। आप मुझे बताएं कि ये जूतियों का जो लीडर है, मैंने तो अपने कायद, अपने लीडर के मुतल्लिक 2-3 ऐसी बुनियादी चीजें, अभी मैंने मोटरवेज की बात नहीं की, मैंने मेट्रोज की बात नहीं की, मैंने गवादर का हवाला भी नहीं दिया, मैंने 2-3 बुनियादी चीजों की जो इस मुल्क और कौम की बुनियाद बने, जो एहसान है इस मुल्क और कौम पे। आप मुझे बताएंगे ये जो जूतियों का लीडर है, ये 4 साल इस मुल्क के ऊपर ये बरसरे इक़्तिदार रहा है। कोई एक चीज ये बता दें हमें। जिस तरह से मैंने 2, 4, 5, 7 चीजों का नाम लिया है, ये 4 सालों में कोई एक चीज बता दें कि हमने जो है वो ये किया है इस मुल्क की बेहतरी के लिए। इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमने कोई ये बड़ा प्रोजेक्ट किया है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए ये बड़ा काम किया है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम ये जो है वो कोई चीज हमने मंसूबा बनाया था। हम सी पैक लेके आए हैं, बल्कि ये बता दें कि क्या सी पैक इन्होंने बंद नहीं किया। सी पैक वो मंसूबा था जो मेरा कायद इस मुल्क में लेके आया, और अगर आज तक वो मंसूबा इंप्लीमेंट हो चुका होता तो खुदा की कसम आज पाकिस्तान में कोई बेरोजगार ना होता, आज पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश होती, आज आधी दुनिया पाकिस्तान के एक तरफ और आधी दुनिया दूसरी तरफ, दोनों तरफ कायम दुनिया जो है वो पाकिस्तान के रास्ते से तिजारत करती, पाकिस्तान उनको रास्ता देता। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनकम वो महसूलात और वो टैक्स होते जो उस तजारत के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को हासिल होते। लेकिन इस बेशर्म और नालायक इंसान ने बरसरे इक़्तिदार आते ही सबसे पहला काम ये किया कि इसने सी पैक के मंसूबे को जो है वो रद्दी के टोकर में डाला, उसे लोअर साइड पे ले गए
स्लो बर्नर पे उसे डाल दिया, और जिसने 2021 तक मुकम्मल होना था उसका आज तक भी जो है वो कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसने वो तमाम मंसूबे, वो पाइपलाइन जो ईरान से और रूसी रियासतों से यहाँ पे आनी थी, और जिसके ज़रिए से इतनी गैस हासिल होती पाकिस्तान को कि आज ना गैस की हमें कमी होती, ना उसकी लोड शेडिंग होती, इसने उस हज़ारों मील लाइन के ऊपर काम को भी बंद कर दिया। तो ये बताए कि इसने इन 4 सालों में कौन सी बेहतरी की इस मुल्क की, कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया या सर अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन जो किया, अगर उसके ऊपर हम बात करें तो फिर इनको बर्दाश्त करनी चाहिए। इसने ये किया कि तोशा खाने से घड़ियां चोरी की, और एक घड़ी चोरी नहीं की, इसने पूरा तोशा खाना ही चोरी किया। ये इतना बेशर्म आदमी है, और इसके घर में जो वो मुर्शिद बैठी है, इन दोनों ने मिलके पूरा तोशा खाना जो है वहां से चोरी कर लिया, और अरबों रुपए के तोहफे जो हैं, अरबों रुपए के तोहफे जो हैं वो उनको जो है वो लाखों में खरीदा, अरबों में बेचा, और वो सारा पैसा जो है वो चोरी का पैसा, घटिया चोरी का पैसा सारा जो है वो हड़प किया। हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो इंसान बड़ा बदबख्त इंसान है, उस बदबख्त की बख्शिश नहीं हो सकती कि जो ऐब और गुनाह खुद करे लेकिन अपने मुखालफों पे, दूसरों पे इल्जाम लगाए। ये जिस वक्त हमारे ऊपर झूठे मुकदमात कायम कर रहा था, ये जिस वक्त हमें चोर और डाकू के नाम से पुकार रहा था, जब ये गर्दान कर रहा था, उस वक्त ये बदबख्त इंसान, बेशर्म इंसान जो है वो खुद ये काम कर रहा था। तोशा खाना से घड़ियां चोरी कर रहा था, और वो हमारे दोस्त ममालिक जिन्होंने वो तोहफे दिए थे, उनके साथ हमारे तल्लुकात खराब हुए। उन्होंने कहा ये कैसे लोग हैं कि इनको हम इतनी इज्जत से, इतनी मोहब्बत से हम इनको तोहफे दें, और ये आगे से जो है उन्हें बाजार में बेचे। जब वो इसकी फरागोगी लेके गई वो तोहफा दुबई में, तो वहां से जो है वो उनको भी मालूम हो गया कि हमारा तोहफा दिया हुआ तोहफा जो है वहां पे बिक रहा है। अब वो बंदा जो है वो टीवी पे भी आ गया है, सारी चीज जो है वो मीडिया में आ गई है। इसने एक प्रॉपर्टी टाइकून, उसका 50 अरब रुपया, ये सुनने वाली बात है, ये कितना बेशर्म इंसान है। ये कल भी बात कर रहा था करप्शन की कि जी करप्शन मुल्क से खत्म होनी चाहिए। वो बेगैरत इंसान जो तुम करते रहे हो उसका हिसाब क्यों नहीं देते? ये घड़ियों का, ये तोशा खाना की चोरी का जो मामला है, ये पूरी कौम ये बात कर रही है। जिधर तुम जाते हो घड़ी चोर के नारे लगते हैं, हर मीडिया पे, हर चैनल पे ऊपर ये खबर आ रही है। वो तुम्हें ये मालूम नहीं हुआ? तुम इसका क्यों जवाब नहीं देते? इसके ऊपर क्यों बात नहीं करते? तुम समझते हो कि तुम इस तरह से बात नहीं करोगे तो ये बात जो है वो लोग भूल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और कल भी ये बेशर्मी से बात कर रहा था ये अपना करप्शन की। इसने वो प्रॉपर्टी टाइकून के 50 अरब रुपए नाजायज जो है वो यूके में पकड़े गए। वो मनी लॉन्ड्रिंग थी। वो जब पकड़ी गई तो वो पैसा जो है वो जब्त हुआ, और वो जब्त पैसा जो है वो आना था पाकिस्तान के खजाने में।
عوام کے خزانے میں آپ کے پاس آنا تھا، اس نے اس سے 5 ارب روپے کی پراپرٹی حاصل کی۔ 5 ارب روپے کی پراپرٹی القادر ٹرسٹ کے نام پہ حاصل کی۔ القادر ٹرسٹ کے 2 ہی ٹرسٹی ہیں، ایک کا نام عمران خان ہے اور ایک کا نام بشرا بیگم ہے، وہ جو مرشد ہے، ان دونوں کے نام ہے۔ 5 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ حاصل کر کے اس نے 50 ارب روپے کا اس ملک کے قومی خزانے کو ٹیکا لگایا، اور وہ پیسہ جو ہے وہ اسی کے اکاؤنٹ میں، اسی پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں آ کے جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گیا۔ یہ ہے اس کرپٹ بے شرم انسان کی اپنی جو ہے وہ واردات، اس کا اپنا عمل جو ہے یہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی یہ کرپٹ ہیں، ان کے خلاف کیس بنے تھے، وہ کیس ختم ہو گئے۔ وہ بھئی جب جھوٹے کیس بنے تھے تو جھوٹے کیس ختم ہونے چاہیے۔ ہم اپنے خلاف کیسز کو ختم کروانے میں ہم کیوں اس بات میں آر محسوس کریں؟ میرے خلاف تم نے جو کیس بنایا تھا، بے غیرت آدمی، تم خود اس کا دفاع نہیں کر سکے، تو وہ کیس کیوں ختم نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ کیس جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے تھا۔ باقی جتنے جھوٹے کیسز ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، اور تمہارے خلاف جو چیزیں 2 جمع 2 4 ثابت ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ادارے جو ہیں وہ تمہیں پروسیکیوٹ کریں گے، اور یہ کیسز تمہارے اوپر بنیں گے، اور تم اس ملک اور قوم کے سامنے جو ہے ذلیل و رسوا ہوگے جو تم نے کیا ہے۔ میں آخر میں اس بات کو پوری طرح سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی 2023 کا الیکشن بھرپور طریقے سے لڑنے کا ارادہ اور طاقت رکھتی ہے۔ ہم نے الیکشن کی بھرپور تیاری شروع کر دی ہے، اور اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو الیکشن کمپین ہوگی اسے انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف لیڈ کریں گے۔ میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے، اور الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ جو تم نے دھونس اور جو تم نے بلیک میلنگ کا رویہ اپنایا ہوا تھا، جو تم 25 مئی کو بھی اسلام آباد پہ ناکام چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، جو 26 نومبر کو بھی تمہارا ارادہ تھا، اس میں تم بری طرح سے ناکام ہو چکے ہو۔ اب تمہاری یہ جرت نہیں ہے کہ تم دوبارہ اس قسم کی دھمکی لگاؤ، یا تم اس طرح کا جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بلیک میلنگ کرو۔ اس لیے اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، اور اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوں گے۔ ہم پوری طرح سے تیار ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے یہ الیکشن لڑے گی، اور میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں ہم اکثریت حاصل کریں گے۔ جہاں تک 26 نومبر کو اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے اور حملہ آور ہو کے یہ کہتا تھا کہ عوام کا سمندر آئے گا، اور وہ سمندر پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سمندر جو ہے وہ کیسا تھا۔ یہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ کل گورنر ہاؤس جو ہے اس کا ہم گھیراؤ کریں گے۔ آپ یقین کریں کہ انہوں نے پورا دن میڈیا پہ زور لگایا، خود اپیلیں کی، اس کی جو پوری ٹیم ہے اس نے اپیلیں کی،
اور گورنر ہاؤس کے بعد 200-250 سے زیادہ بندے نہیں تھے۔ لاہور کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 کروڑ ہے۔ یہ ہے اس کی اوقات، یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو یہ جو اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہا ہے، اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے میں ناکام ہونے کے بعد، انسانوں کا سمندر وہاں پہ لے جانے میں ناکام ہونے کے بعد، ہم اس عمل میں اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو غیر جمہوری اور غیر آئینی سمجھتے ہیں۔ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم اس میں جو ہمارا آئینی رول ہے وہ ہم ضرور ادا کریں گے۔ گورنر صاحب نے اپنا آئینی رول ادا کیا ہے، لیکن اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو اسمبلی توڑے گا، وہ پنجاب ہو، وہ KPK ہو یا دونوں ہوں، وہاں پہ ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی اور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے آپ بھرپور طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح سے پورے شہر سے ہمارا ورکرز نکلا ہے، پورے شہر سے ریلی جو ہے یہ غلام محمد آباد کی طرف آئی ہے، اور آج آپ نے جس قوت کا یہاں پہ مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح سے آپ بھرپور طریقے سے ہر حلقے میں آج ہی سے اپنے الیکشن کی تیاری جو ہے وہ آپ شروع کریں۔ اور ہم نے ہر قیمت پہ ان یوتھیوں کو اور اس ایسی جماعت کو جو کہ جماعت جو ہے وہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اس ملک کو یہ دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی اکانومی کو بٹھانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر یہ کہتا ہے الیکشن کروا دیں، آپ الیکشن کروا دیں، اس کے یہ رزلٹ کو تسلیم نہیں کرے گا، یہ کہے گا چیف الیکشن کمیشنر ٹھیک نہیں تھا۔ اگر اس کا رزلٹ اس کی مرضی کا آ جائے، یہ حکومت نہیں کرے گا، یہ وہی کچھ کرے گا جو اس نے پہلے 4.25 سال کیا ہے۔ اس کا وجود جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فساد ہے۔ اس کا کردار جو ہے وہ بے شرمی پہ مبنی ہے۔ قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے، اور اس فتنے کا جو ہے وہ یہیں پہ کلا کما کرنا چاہیے اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ اس کو سیاسی طور پہ مائنس کرنا چاہیے۔ اس قوم کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں جمہوریت کے ذریعے سے برس اقتدار آنا چاہتا ہوں، الیکشن لڑنے کی بات کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ جبکہ سیاست میں، پارلیمانی جمہوری نظام میں اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے 2 پہیے ہیں، وہ اگر اکٹھے نہ چلیں تو نظام چل نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو اپنے مخالفین کو برداشت نہ کرے، ان کے ساتھ بات نہ کرے، ان کے ساتھ بیٹھ نہ سکے، وہ کس طرح سے ملک کا نظام چلا سکتا ہے؟ ملک میں جمہوریت کس طرح سے چل سکتی ہے؟ جس کا اپنا ذاتی کردار اتنا گھٹیا ہو کہ وہ جو آڈیو ٹیپس جو اس وقت ہر طرف جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، یہاں پہ بات ہوئی کہ کسی کی 1 منٹ کی جو ہے وہ ٹیپ چلی، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کی میرا خیال ہے 13 منٹ کی چلی ہے کہ 25 منٹ کی اور آ رہی ہے۔ لیکن یہ اتنا بے شرم ہے کہ وہ خودکشی تو دور کی بات، وہ شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہا، اور ان آڈیو میں جو کہہ رہا ہے آپ یقین کریں کہ اس کی ویڈیو بھی ہے، ان میں یہ وہی کچھ کر رہا ہے۔ اتنا یہ بے غیرت اور بے شرم انسان ہے۔ یہ تو وہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی لعنتی قوم سی، یہ تو اس کا کوئی حصہ ہے۔ یہ اس کا عمل ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ آدمی جس نے اس قوم کو اوئے توئے کا کلچر سکھایا، جس نے اس قوم کو نفرت کرنے کا درس دے رہا ہے، جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے مخالفین سامنے ان کو گالیاں دو، ان کے اوپر آوازیں کسو،
जो छोटे बच्चों को कह रहा है कि स्कूल जाओ, उनकी माओ को कह रहा है कि आप इनको कहें कि स्कूल जाएं, तो आपके मुखालिफ जमात के बच्चे जो हैं उनको गालियां देंगे, उनको ये बुरा भला कहें। तो इस किरदार के आदमी को, इस सोच के आदमी को आप ये बताएं कि किस तरह से वो मुल्क का जो है वो मुल्क को जो है वो आगे लेके चल सकता है, किस तरह से इस मुल्क में जमहूरियत आगे जो है वो बढ़ सकती है इस फितने के होते हुए। ये बात आप हर गली में जाएं, हर गांव में जाएं और लोगों को ये बात समझाएं। हमें ये बात लोगों तक लेके जानी है कि ये आदमी एक फितना है, ये एक फसाद है, और इसके होते हुए इस मुल्क में जो है वो कोई खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। इस मुल्क में जो है वो खैर की तवक्को इसी सूरत में है कि इस फितने और फसाद को आवाम अपने वोट की ताकत से माइनस करें, आप अपने वोट की ताकत से माइनस करें, और इंशाअल्लाह ताला हम अगले इलेक्शन में, वो चाहे पंजाब असम्बली के हो जाएं या वक्त पे जो है वो जनरल इलेक्शन हो, हम इंशाअल्लाह ताला इस फितने को वोट की ताकत से जो है इस कौम से माइनस करेंगे और इस मुल्क को जो है वो महफूज करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं दोबारा आप तमाम वर्कर्स को, तमाम अहदेदारान को, तमाम MNA MPA साहबान को, टिकट होल्डर साहबान को इतना ज़बरदस्त शो के इनेकाद पे और इतने डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे मौजूद होने पे आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फैसलाबाद जिंदाबाद। अल्लाह 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 अल्लाह। पुकारा